اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دوستو، طواف کا مطلب گھومنا اور چکر لگانا ہے۔ مسلمان حج اور عمرہ ادا کرنے کے دوران کعبے کے پاس جو 7 چکر لگاتے ہیں اس عمل کو طواف کہتے ہیں، جبکہ کعبے کے پاس وہ جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں۔ طواف میں بدن اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، جیسے نماز میں۔ دوستو، جیسے ہی کوئی مسلمان باب الفتح یا کسی اور دروازے سے گزر کر حرم میں داخل ہوتا ہے تو اسے اللہ کے گھر کا ہلکا سا دیدار ہوتا ہے اور اس کے دل کی جو کیفیت بن جاتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ خانہ کعبہ جب بالکل آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو آنکھیں ساکت ہو جاتی ہیں۔ لاکھوں کا ہجوم حجر اسود کی طرف دیکھ کر سلام کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرتا نظر آتا ہے اور کعبے کے پاس چکر لگانا شروع کر دیتا ہے، جسے طواف کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 حرم یعنی حرم مکی اور حرم مدنی سے کسی ایک میں مرے گا تو قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ دونوں حرمین یعنی حرم مکی اور حرم مدنی میں انتقال کرنے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہیں قریب ہی کھڑا تھا کہ اپنی اونٹنی سے گر پڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو، نہ خوشبو لگاؤ نہ سر ڈھانکو، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اسی حال میں اٹھائے گا کہ یہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا۔ یعنی جو کوئی بھی حج یا عمرہ یا طواف کی نیت سے حجاز مقدس گیا اور وہاں اس حال میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائیں گے، تاکہ ظاہری حالت سے ہی اس کا حاجی ہونا معلوم ہو جائے، جیسے شہید کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا خون اس کی رگوں سے بہہ رہا ہوگا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ تر لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے، اس لیے ہم آپ کے لیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی شوگر کی بیماری بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہت ہی کامیاب دوائی موجود ہے، جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لو گے تو انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھو گے۔ صرف ایک ہی مہینے یہ دوائی کھانی ہوتی ہے۔ اس نمبر پر ایڈریس واٹس ایپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھوا سکتے ہیں۔ دیگر حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور دنیا میں ابھی بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جنہیں یہ فضیلت حاصل ہوئی، اور انہی میں سے ایک نام انڈیا سے تعلق رکھنے والے سعودی عرب میں مقیم ایک ورکر اسماعیل کا تھا۔ اسماعیل سعودی عرب کے شہر ریاض میں پچھلے کئی برسوں سے ایک گروسری سٹور پر کام کیا کرتے تھے۔ ان کی عمر جب 51 برس ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اب اپنے وطن واپس جانا چاہیے اور اپنی فیملی کے ساتھ باقی زندگی گزارنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے جاتے ہوئے طواف وداع ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ معلوم نہیں کہ زندگی اسے دوبارہ یہ چانس دے یا نہ دے کہ وہ حجاز مقدس میں لوٹ کر آ سکے۔ یوں اسماعیل نے ریاض کو چھوڑنے سے پہلے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا تاکہ وہ جانے سے پہلے ایک بار عمرہ کرے اور طواف وداع بھی ادا کر سکے۔ 51 سالہ اسماعیل مکہ مکرمہ پہنچے، اپنا عمرہ ادا کیا، طواف کیا، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اسی رات بیمار ہو گئے۔ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ چند روز تک سخت بیمار رہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہے، اور آخر کار مکہ مکرمہ کی سرزمین پر وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ لیکن دوستو، آپ اسماعیل کی خوش قسمتی ملاحظہ کیجئے کہ وہ تو سعودی عرب کو چھوڑنے کی غرض سے آخری بار عمرہ کرنے یہاں آیا تھا، واپس ہندوستان جانا چاہتا تھا، وہیں پر اپنی باقی زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں یہ خوش بختی لکھی کہ اس نے اپنی آخری سانسیں مکہ مکرمہ میں لیں اور یہیں پر جنت مولیہ میں اس کی تدفین کر دی گئی۔ شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ اسماعیل جب قیامت کے روز اٹھایا جائے تو وہ مکہ مکرمہ کی سرزمین سے اٹھایا جائے۔ اب بلا شبہ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور یہ سعادت انہی کو مل سکتی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کو جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، اور جو شخص عمرے کے لیے جائے اور انتقال کر جائے تو اس کو قیامت تک عمرے کا ثواب ملتا رہے گا۔
दोस्तों चंद बरस पहले पाकिस्तानी शहरी मदगराम से ताल्लुक रखने वाले बाबूला भी ऐसे ही एक खुशकिस्मत शख्स थे कि जिन्हें उम्रा अदा करते हुए दौरान तवाफ अल्लाह ताला का बुलावा आ गया। वो उम्रा अदा करने के गर्ज से पाकिस्तान से मक्का मुकर्रमा पहुंचे, वहां 3 दिन क़याम किया, उम्रा किया, और जब एक रोज वो तवाफ़े काबा कर रहे थे तो हमरे पाक की हदूद के अंदर ही उनकी रूह परवास कर गई और उनका जस्ते खाकी भी उन लोगों के साथ शामिल कर लिया गया जिनकी नमाज जनाजा हरम पाक की हदूद में हजारों मुसलमान अदा करते हैं। और फिर फैमिली की इजाजत के साथ बाबूला की तदफीन भी जन्नत मुअल्ला मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान में कर दी गई। और दोस्तों 22 मार्च सन 2019 को भी ऐसा ही एक रूह परवर वाक़या हरम मक्की की हदूद में देखा गया था कि जब दुनिया भर से आए फर्जंदान इस्लाम खाना काबा का तवाफ कर रहे थे, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे थे, अपने गुनाहों, कोताहियों और गलतियों का एतराफ़ कर रहे थे। इन्हीं लोगों में खाना काबा का तवाफ एक खातून भी कर रही थी। सहनी हरम में मौजूद किसी को भी ये एहसास न था कि उनके साथ तवाफ में मौजूद खातून अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थीं। अचानक उस खातून पर नज़ा का आलम तारी हुआ और वो सहनी हरम में गिर गई। फौरन तिब्बी इमदाद के लिए लोग दौड़ पड़े। जैसे ही लोगों को मालूम हुआ कि तवाफ करने वाली खातून का इंतकाल हो चुका है तो पूरा सहने हरम अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठा। हर कोई उसकी ऐसी खूबसूरत किस्मत पर रश करने लगा। मस्जिद हराम फोर्स के अहलकार फौरी तौर पर मताफ में पहुंचे और तिब्बी मुआयने के बाद कन्फर्म हुआ कि खातून की मौत हो चुकी है। उसके बाद उसकी बॉडी को किंग फैसल हॉस्पिटल के सर्द खाने में महफूज कर दिया गया और बाद में हरम मक्की में ही इज्तिमाई नमाज जनाजा में उसकी मैयत को शामिल करके उसकी तदफीन मक्का मुकर्रमा के कब्रिस्तान में ही कर दी गई। दोस्तों ये जितने भी लोगों की दास्तान हयात हमने आपके साथ शेयर की है, ये वो लोग हैं जो क़यामत के दिन अमन व सुकून में होंगे और जन्नतुल फिरदौस में मकाम हासिल करेंगे। जैसा कि हमने आपके साथ हदीस शेयर की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी 2 हरमैन यानी मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में से किसी एक में इंतकाल करेगा तो क़यामत के दिन अमन वालों में उठाया जाएगा, और जो सवाब की नियत से मदीने में मेरी ज़ियारत करने आएगा तो क़यामत के दिन मेरे पड़ोस में होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सहने काबा में मरना नसीब फरमाए और हमें क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। जाने से पहले कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आप सबसे अपनी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।